اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان محمد واسق، آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ کنٹینٹ۔ آج کی تازہ خبر پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آج بات کریں گے انٹیلیجنس بیورو نے ملک و معیشت کا خون نچوڑنے والے مافیا کے خلاف رپورٹ جمع کرا دی۔ رپورٹ میں کیا جمع کرایا یہ بتائیں گے آپ کو، اور میرے چینل سے جڑے رہنے کے چینل سبسکرائب لازمی کریں، اور ایسی دلچسپ معلومات کے لیے مجھ سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک بھی کریں، کامنٹس بھی کریں، کامنٹس سے لازمی آگے یہ کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کو میں بہتر سے بہتر کارکردگی میں شامل کر سکوں۔ مجھ سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں ویڈیو بناتے ہوئے، اس کو نظر انداز کر دیا کریں، کیونکہ پروفیشنل ہونے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے انسان کو، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پروفیشنل ہونے کے لیے تھوڑا ٹائم دیں۔ اب بات کرتے ہیں اسمگلنگ، ٹیکس چوری، منشیات کے کاروبار، کرنسی کے غیر قانونی کاروبار اور افغان تجارتی راہداری، ٹرانسٹ کے غلط استعمال کے حوالے سے انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مافیا ملک اور اس کی معیشت کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے حکومت کو جمع کرائی گئی رپورٹ سے اس بات کی بھی عکاسی ہوتی ہے کہ پاکستان کو درپیش معاشی دہشت گردی کے خطرے کے تمام پہلوؤں سے نپٹنے کے لیے ایجنسی کیا کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صرف ایرانی پیٹرولیم مصنوعات کی غیرقانونی سپلائی سے قومی خزانے کو کم از کم 225 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسمگلنگ شدہ ایرانی پیٹرول سڑک کے کنارے پیٹرول بیچنے والی دکانوں پر غیرقانونی طور پر فروخت ہو رہا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایرانی تیل ملک بھر کے باضابطہ پیٹرول پمپ پر بھی فروخت ہونے لگا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انٹیلیجنس بیورو کی سخت محنت کے بعد 76 ٹرانسپورٹ اور 29 اسمگلرز اور ان کی معاونین کی نشاندہی ہوئی ہے جو ایرانی تیل کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ مزید برآمد شدہ رپورٹ یہ ہے کہ ملک بھر میں 995 غیر قانونی اور غیر لائسنس یافتہ پیٹرول پمپس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جو ایرانی تیل کی خرید و فروخت میں ملوث ہیں۔ پاکستانی روپے کی قدر میں زبردست کراؤڈ کے بارے میں رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسٹاک مارکیٹ میں کی نازک صورتحال، ریئل اسٹیٹ اور کیپٹل مارکیٹ پر کیپٹل گین ٹیکس نافذ کیے جانے کے بعد سرمایہ کاروں نے اپنا کالا دھن غیر ملکی کرنسی کی خریداری پر خرچ کرنا شروع کر دیا، جس سے کمزور معیشت کی حامل ملک پاکستان میں روپے کی قدر میں کمی واقع ہوئی۔ اس کے علاوہ وہ افغانستان کے ساتھ سالانہ $4 ارب کا سالانہ تجارتی حجم، منشیات کی تجارت، پاکستان سے کرنسی اسمگلنگ کر کے افغانستان لے جانے اور حوالہ بندی کی رسیدوں کے ذریعے پورا کیا جا رہا ہے۔ کرنسی کی اسمگلروں اور غیر ملکی کرنسی مارکیٹ میں شرارت انگیزی پر مبنی مذموم منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے انٹیلیجنس بیورو نے 122 کرنسی اسمگلروں اور 40 ایکسچینج کمپنیوں کی نشاندہی کی ہے جو کرنسی مارکیٹس کی ہیرا پھیری میں ملوث ہیں۔ منشیات کے استعمال نے ہمارے سماجی تانے بانے کو براہ راست متاثر کیا ہے۔ کچھ بے زمین منشیات فروشوں سے شہری مراکز میں تعلیمی اداروں کو نشانہ بنانے کے ساتھ عالمی منڈی میں منشیات کی فروخت سے کالا دھن جمع کیا ہے۔ آئی بی نے پاکستان بھر میں 717 منشیات فروشوں اور مشرق وسطیٰ اور یورپ کے مختلف ممالک میں سرگرم منشیات کے 22 بین الاقوامی نیٹ ورکس کی نشاندہی کی ہے، جن میں اسلام آباد میں سرگرم ایک بدنام زمانہ نائجیرین گروپ بھی شامل ہے۔ تقریباً 240 ارب روپے کی ٹیکس چوری کو دیکھتے ہوئے ٹوبیکو تمباکو کی صنعت پاکستان کی بیمار معیشت میں 5 سب سے بڑی ٹیکس چور صنعتوں میں شامل ہے۔ مارچ 2023 میں پہلے اور دوسرے درجے کی سگریٹیں پر بھاری ٹیکسوں کے نفاذ کی وجہ سے اسمگلنگ میں اضافہ ہوا۔ اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی بی نے اس غیرقانونی سرگرمی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیاں شروع کی۔ 62 سگریٹ اسمگلر کی نشاندہی کی ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ 62 سگریٹ اسمگلر کی نشاندہی کی ہے۔ تمباکو کی اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والے راستوں کا سراغ لگایا اور غیر قانونی سگریٹ کے ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے 40 گوداموں کو سراغ لگایا۔ جعلی سگریٹ کے 3 بڑے غیر قانونی مینوفیکچرنگ
یونٹس اور ضلع صوابی خیبر پختونخوا میں ایک غیر اعلانیہ گودام پر چھاپے کے نتیجے میں 10,30,000 کلو گرام نان ڈیوٹی تمباکو برآمد کی اور اس تمباکو کے ذریعے تقریباً 2,645 ارب روپے کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی چوری کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق افغان تجارتی راہداری معاہدہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت درآمد کی جانے والی چائے کا بڑا حصہ ریورس کارگو کے ذریعے پاکستان میں واپس اسمگلنگ کیا جاتا ہے۔ آئی بی نے 63 بڑے چائے کی اسمگلر اور اسمگلنگ شدہ چائے رکھنے کے لیے 29 گوداموں کی تفصیلات پیش کی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں گاڑیوں کی ٹائرز کی سالانہ طلب کا 49% حصہ اسمگلنگ کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے، جس سے نہ صرف معاشی مقامی مینوفیکچرنگ انڈسٹری بری طرح متاثر ہو رہی ہے بلکہ قومی خزانے کو بھی بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ رپورٹ میں آئی بی نے 66 ٹائر اسمگلرز اور 71 گوداموں کے بارے میں تفصیلات بتائی ہے کہ گندم اور چینی کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا کہ گندم پیدا کرنے والے دنیا کا 8واں بڑا اور چینی پیدا کرنے والا دنیا کا 6واں سب سے بڑا ملک ہونے کے باوجود پاکستان کی غذائی تحفظ کے مسئلے کا سامنا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اشیاء ضروری اور اشیاء خوردنوش جیسا کہ چینی، گندم، یوریا، کھاد وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ ہوتی ہے۔ آئی بی نے دعویٰ کیا ہے کہ ادارے نے گندم کی پوری سپلائی چین کی نگرانی کی، اسٹیک ہولڈر کی نقشہ کشی کی اور یہ بھی پتہ لگایا کہ اشیاء کی سپلائی چین میں کون خلل ڈالتے ہوئے مذموم کردار ادا کر رہا ہے۔ 2023 کے دوران گندم کی ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف ضلعی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آئی بی کی نشاندہی کے ذریعے مجموعی طور پر 9,237 آپریشنز کیے، جن میں 6,41,427 میٹرک ٹن گندم برآمد کی گئی، جس کی مالیت 73 ارب روپے تھی۔ آئی بی نے گندم کوٹا کے غلط استعمال میں ملوث 57 ذخیرہ اندوز، 21 اسمگلر اور 534 آٹا چکیوں کی بھی نشاندہی کی ہے اور ان کی تفصیلات متعلقہ محکموں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ محافظ کی جانب سے چینی کی افغانستان اسمگلنگ اور اس کے ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے انٹیلیجنس بیورو نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ 2023 کے دوران آئی بی کے اطلاع پر ضلعی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف 476 آپریشنز کیے، جن میں سے 93,182 میٹرک ٹن چینی برآمد کی گئی، جس کی مالیت 13 ارب روپے ہے۔ اس کے علاوہ اسمگلنگ میں ملوث 109 افراد اور 14 شوگر ملز کی شناخت آئی بی نے کی۔ آئی بی نے کھاد کی ذخیرہ اندوزی اور اس کی افغانستان کو اسمگلنگ روکنے کے لیے بھی فوری اقدامات کیے۔ 2023 کے دوران آئی بی نے ذخیرہ اندوزوں اور اسمگلروں کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن شروع کرنے میں ضلعی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کی۔ مجموعی طور پر 312 آپریشن کیے گئے، جن میں 47,222 میٹرک ٹن کھاد برآمد کی گئی، جس کی مالیت 2.6 ارب روپے تھی۔ مزید برآمد رپورٹ یہ ہے کہ آئی بی نے ذخیرہ اندوزی میں ملوث 666 افراد اور 132 اسمگلروں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کی تفصیلات متعلقہ حکام کو فراہم کر دی ہے۔ اب دوسری سب سے بڑی خبر پر نظر ڈالیں گے۔ بنڈیال ریٹائر ہوتے ہی کیا کچھ لے کر گیا۔ پڑھنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں ہیں، ہم لوگ کون سی زندہ قوم ہے۔ یہ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اب سنیے، ریٹائر ہوتے ہی اس قوم کی خدمت کرنے کے بدلے 10 لاکھ ماہانہ پینشن، 3,000 ٹیلی فون کالز، صحیح ہے، 2,000 یونٹس بجلی، صحیح ہے، 25 HM3 گیس، پانی کی مفت فراہمی، 300 لیٹر پیٹرول مفت، طبی سہولیات، فیملی سمیت 8 گھنٹے کی شفٹ کے لیے پولیس کا ایک گارڈ ڈرائیور، کم قیمت پر سرکاری گاڑی، بلکہ گاڑی خرید سکتے ہیں، یعنی وہ گاڑی فری مل سکتی ہے نا۔ اب اس کے بعد آ جائیں ایک اور بات،
بہت اہم ہے کہ ان کی پینشن پر انکم ٹیکس نہیں لیا جائے گا. بہترین، ان کی پینشن پر انکم ٹیکس بھی نہیں ہے. بہترین. اچھا، ان مراعات اور پینشن کے علاوہ ججوں کو ان کے ڈرائیور کے ماہانہ تنخواہ، اضافی خصوصی پینشن اور اس کے علاوہ طبی الاؤنس بھی ملتے ہیں. ان مذکورہ بلازاری مراعات کو پورا کرنے کے لیے آپ چپ چاپ بجلی اور گیس کے مہنگے بل اور ٹیکسوں پر ٹیکس بڑھتے ہیں. قصہ مختصر، جو چیف جسٹس ہوتے ہیں ہوئے بھی قوم کو کچھ نہ دے سکا. قوم اسے ریٹائر